اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے منگل کے دن کا ایک بہت ہی خاص ترین عمل۔ جیسا کہ آپ نے ہر مہینے کے وظائف کیے ہیں، اسی طرح آج ہم دنوں کے وظائف آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ ہمارا یہ وظیفہ سننے کے لیے آپ کو ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔ وہ جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ترمذی شریف میں ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ شرح صدور میں نقل فرماتے ہیں، ایک شخص جس کا گھر قبرستان کے قریب تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں رات کو ناچ رنگ کی محفل قائم کی۔ لوگ ناچ کود اور دھما چوکڑی میں مشغول تھے کہ قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئی ایک گرجدار آواز گونج اٹھی۔ وہ خوفناک آواز ان دو عربی اشعار پر مشتمل تھی، یعنی اے ناپائیدار ناچ رنگ کی لذتوں میں منہمک ہونے والوں، موت تمام کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو مسرتوں اور لذتوں میں غافل تھے، موت نے انہیں اپنے اہل و عیال سے جدا کر دیا۔ راوی کہتے ہیں، خدا عز و جل کی قسم چند ہی دنوں بعد دولہا کا انتقال ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دولہا میاں موت کے گھاٹ اتر گئے اور خوشیوں بھرا گھر دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدا بن گیا۔ اس حقائق کو سن کر شادیوں میں بےہودہ فنکشن برپا کرنے والوں، ان میں شریک ہو کر گانے باجے کی دھنوں پر خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کی شادی کے سلسلے میں رات کو فنکشن ہو رہا تھا۔ کیا پڑوسنے اور کیا خاندان کی عورتیں سب نے شرم و حیا کی چادر اتار ڈالی۔ فلمی گیت کی دھنوں پر خوب طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ اتنے میں ماں کے پاس آ کر دولہا کہتا ہے، میری ماں، کل میری شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، میری خواہش ہے تو بھی ناچ۔ ماں چونک کر بولی، ارے بیٹے یہ تو لڑکیوں کا کام ہے، میں اب اس عمر میں کہاں ناچوں گی۔ لیکن بیٹے نے بازو تھام کر ماں کو بااصرار کھینچا اور رنگ میں اتار دیا۔ ہر طرف ہنسی کا فوارہ ابل پڑا، طبلہ پر تھا پڑی اور بوڑھیا ماں بے تکے انداز میں ہاتھ پیر ہلاتے ناچتے انداز میں اپنے بے ڈھنگے فن کا مظاہرہ کرنے لگی۔ دن نکل آیا، آج شادی ہے، بینڈ باجوں کے ساتھ بارات گھر جانے والی ہے۔ گھر کا کوئی فرد دولہا میاں کو جگانے ان کے کمرے میں آیا، آوازیں دی مگر دولہا میاں اٹھ نہیں رہے۔ ایسی بھی کیا تھکن، بارات تیار ہے اور دولہے کی نیند ہی پوری رہی۔ یہ کہہ کر آنے والے نے دولہا کو جب زور سے ہلایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ گھر کے لوگ دوڑے دوڑے آئے۔ آہ بد نصیب دولہا، رات بھر ناچنے اور اپنی ماں کو نچوانے کے بعد موت سے ہم آغوش ہو چکا تھا۔ چیخو پکار مچ گیا، خوشیوں بھرا گھر یکدم ماتم کدا بن گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جہاں ہنسی کے فوارے ابل پڑے تھے وہاں آنسوؤں نے لے لی اور چیخو پکار شروع ہو گئی، اور آہو فغاں کے شور میں لوگوں نے دولہا کا جنازہ اٹھایا۔ پھولوں سے سجی ہوئی کار میں سوار ہونے کی بجائے گلوں کے انبار سے لدے ہوئے جنازے کے پنجرے میں لیٹایا ہوا بد نصیب دولہا لوگوں کے کندھوں پر سوار تھا۔ دیکھا آپ نے، یہ خوشیاں عارضی ہیں، موت یقینی ہے۔ جس نے یہاں خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج ضرور ملا۔ لہٰذا ابھی سے توبہ کر لیجئے۔ فیشن پرستی اور نامحرموں کے سامنے جانا، نامحرم عورت کو دیکھنے والے مرد اور نامحرم مردوں کو دیکھنے والی عورتوں کو اپنی کمزوری اور ناتوانی پر ترس کھاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرانا چاہیے کہ شرح صدور میں بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
پھر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی آنکھیں اور کان کیلوں سے ٹھکے ہوئے تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھتے، اور وہ سنتے ہیں جو آپ نہیں سنتے، لہٰذا اللہ عز و جل کے خوف سے لرز اٹھیے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے، ایک تو آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور دوسرا آپ کی قسمت بھی بدل جائے گی۔ ایک بہت بڑا معجزہ، وہ میرے بہن بھائی جن کا کاروبار نہیں چل رہا، جنہوں نے دکانیں بنائی ہیں لیکن ٹھپ پڑی ہیں، کاروبار میں کوئی برکت نہیں، رزق میں کوئی برکت نہیں، مال میں کوئی برکت نہیں، ہر طرف سے بے روزگاری کا سامنا ہے، ہر طرف سے مشکلات کا سامنا ہے، تو اب یہ عمل کرنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بہت ہی خاص ترین عمل ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ منگل کے دن آپ نے صبح سے شام تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے، اور ایک چھوٹا سا عمل جو بہت ہی عام سا عمل ہے لیکن خاص الخاص عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے، دن کے کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، شام تک یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یا رحمانو کو 100 بار پڑھ لینا ہے، یا رحمانو، اور پھر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے آیت کریمہ 500 بار پڑھ لینی ہے۔ آخر میں پھر سے آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ یہ عمل آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے لیے باوضو ہونا بہت ضروری ہے، اور عمل کی اجازت لینے کے لیے آپ کو 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں میسج کرنا ہوگا، آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اور میرے جن بہن بھائیوں نے درود پاک کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا کلمہ طیبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیجئے، ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو جن کو آپ شیئر کرتے ہیں ان کو اگر آپ کی دعا آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی، ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو اس کا اجر بھی آپ کو ہی دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو کہ صدقہ جاریہ ہے اور جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس صدقے کو کبھی بھی ختم نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بھی تمام حاجتیں ہو سکتا ہے کسی اور کے صدقے میں پوری ہو جائیں۔ تو اللہ پاک آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آپ کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔